بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض مبین کے ساتھ یہ سیریل چل رہی ہے۔ یہ آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ جون 1959 کے واقعات پر مشتمل ہے، اور یہ ایپیسوڈ نمبر 148 ہے۔ میری دعا ہے کہ سامعین اور ناظرین سے اور گزارش ہے کہ یہ آپ خود واچ کریں، خود اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر گلی گلی کوچے تک پہنچ سکے۔ جون 1959 کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ اب جون 1959 میں پتہ چلا کہ ایوب خان کے مارشل لاء کا اصل مقصد دارالحکومت کراچی سے منتقل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا اس مارشل لاء کا۔ ان کا پورا ان کا جو کنسنٹریشن تھی، ان کی توجہ تھی، صرف اس مقصد کے لیے تھی کسی طرح دارالحکومت کراچی سے کسی اور شہر کو منتقل کر دیا جائے۔ اگر جمہوری حکومت ہوتی تو یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے مارشل لاء امپوز کر دیا اور زبردستی دھوک اور دھمکیوں کے ساتھ اپنا حکومت چلائی۔ یہ حقیقت ہے کہ ایوب خان نے 1958 کا مارشل لاء صرف اس مقصد کے لیے لگایا تھا کہ کسی طرح پاکستان کا اور قائداعظم محمد علی جناح کا منتخب شدہ دارالحکومت کراچی سے کسی اور شہر کو منتقل کر دیا جائے۔ پتہ نہیں انہیں کہ اس کراچی شہر سے کیا شکایت تھی۔ مارشل لاء لگانے کے صرف 3 ماہ کے اندر ہی ایوب خان نے 21 جنوری 1959 کو ایک کمیشن مقرر کیا، جس میں ان کے دست راست اور ہم پیالہ میجر جنرل یحییٰ تھے۔ ایوب خان نے عام اور سیاسی لیڈروں خصوصاً مشرقی پاکستان سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ انہوں نے دارالحکومت منتقل کرنے کا جو اعلیٰ اجلاس منعقد کیا تھا وہ انتہائی خفیہ مقام یعنی نتیہ گلی میں منعقد کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکی کہ وہ اگر کراچی میں کرتے تو بنگالیوں کی اور مشرقی پاکستان کی بہت بڑی تعداد کراچی میں رہتی تھی، اور وہ یقیناً بہت زبردست مزاحمت کرتے۔ یہاں ایک اور بات حیرت کی بات ہے کہ اس میٹنگ میں اس اجتماع میں مسٹر بھٹو موجود تھے، جن کا تعلق کراچی سے تھا، لیکن وہ اگر اس موقع پر کراچی کا دفاع کرنے کے بجائے وہ اپنے آقا اور اپنے فوجی حاکم کے لاس کاسا لیس رہے اور مستقل ان کی مرضی کے مطابق ہر کام کرتے رہے۔ اور اگر واقعی وہ صاحب ایمان اور صاحب شخصیت ہوتی، ایک زندہ جاوید شخصیت ہوتی، تو کبھی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ کراچی سے دارالحکومت کسی اور شہر کو منتقل کیا جائے۔ ان کا اپنا بچپن، ان کا اپنی جوانی جو ہے کراچی میں گزری تھی۔ غیر ملکی رپورٹروں نے جب ایوب خان کی توجہ اس طرف دلائی کہ کراچی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک واسطہ اور ایک برج ہے، کراچی سے دارالحکومت منتقل کرنا نہایت دانشمندی کا قدم ہے، اور اس سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی امکانات ہو سکتے ہیں۔ تو تو انہوں نے رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کو کیا شکایت ہے کراچی سے؟ تو انہوں نے جنرل نے جواب دیا کہ مجھے کراچی کا موسم پسند نہیں۔ تو غیر ملکی رپورٹرز اور نمائندوں نے جواب دیا کہ آپ اپنی پسند پر ملک کا اتحاد، یگانگت اور کثیر زر معادلہ قربان نہیں کر سکتے۔ تو جنرل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر کار 12 جون کو اس اجلاس میں ایوب خان کی زبردستی اور شدت سے اور زور سے اور اس کی دھمکیوں کی وجہ سے دارالحکومت منتقل کرنے کی قرارداد جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی، اور وہ ظاہر وہ جو وزیر تھے وہ ظاہر یا تو فوجی تھے، 3 جنرل اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ میں، اور باقی ان کے ربر اسٹیمپ وزیر تھے، تو ظاہر کون ان کی مخالفت کرتا، اور ظاہر وہ مستقل ان کی چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا رویہ بڑا سخت تھا، اور وہ بہت ہی یعنی غصے کی حالت میں رہے اس میٹنگ میں۔ آخر کار پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے منتقل کرنے کی پہلی اینٹ اس خودغرض جنرل نے کامیابی سے حاصل کر لی۔ ایوب خان کو کراچی سے دارالحکومت لے جانے کی اس قدر جلدی تھی اور اس قدر بے قراری تھی کہ اس نے نئی دارالحکومت بننے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ کمال کی بات ہے اسے، بلکہ ایک اور سازش کے تحت راولپنڈی کو عارضی دارالحکومت قرار دے دیا گیا، اور کراچی کے وفاقی دفاتر کو حکم دیا گیا کہ وہ جلد از جلد راولپنڈی منتقل ہو جائیں۔ بتائیے کہ 1960-62 تک وہ کراچی کے جو وفاقی ادارے تھے وہ راولپنڈی منتقل ہوتے رہے، اور راولپنڈی میں بہت ہی بوسیدہ اور بڑی لو کوالٹی کی بلڈنگس میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا،
اور وہ انتظار کرتے رہے کہ کب جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت قائم مکمل ہوگا. مگر ایوب خان مصر تھا کہ 1959 میں اسلام آباد دارالحکومت بننے کا بالکل اہلدار نہیں تھا. بالکل کوئی بھی فیسلٹی، کوئی بھی انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا اسلام آباد بنانے کے لیے. لیکن وہ مصر تھا. آج جو صورتحال اسلام آباد کی ہے، یقیناً وہ ایک خوبصورت شہر ہے اور حسین شریف شہر ہے، لیکن حقیقت کی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت وہ بہت برے حال میں تھا جب 1959 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی ہے، اور اس میں بلینز آف ڈالر کا خرچ کیا اور بہت بڑی مقدار میں زر مبادلہ خرچ کیا گیا. اور اس کراچی کو سے اسلام آباد مکمل منتقل کرنے کے لیے اور اسلام آباد بنانے کے لیے ایک یونانی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا، جس نے بلینز آف ڈالرز اس نے پاکستانی گورنمنٹ سے حاصل کی. اگر یہ حقیقت ہے کہ جو رشتہ اخوت اور محبت اور جو مودت کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان قائم تھی، وہ کبھی ڈھاکہ اور اسلام آباد میں قائم نہیں ہو سکی. اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد 1971 میں نہیں رکھی گئی، بلکہ 1959 میں ایوب خان نے رکھ دی تھی. ایک الگ نیا ایک حسین و جمیل اور سنگ مرمر کا کیپٹل بنا کے، جبکہ پورا ملک سفر کرتا، تمام شہروں کی حالت بدترین تھی. سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھیں، نالیاں ابل رہی تھیں، گندے تھے، کوئی سیوریج سسٹم نہیں تھا، بجلی کا نظام نہیں تھا، پانی کا نظام نہیں تھا. آج بھی نہیں ہے بہت سارے شہروں میں. آج اتنے سال 70 سال گزر گئے ہیں، آج بھی کراچی کے پاکستان میں اسلام آباد کے علاوہ باقی سارے شہروں کا حال تباہ حال ہے. یہ ہے ایوب خان صاحب کے کارنامے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر پاکستان میں جمہوری نظام قائم رہتا تو کراچی سے کبھی بھی دارالحکومت اسلام آباد منتقل نہیں ہو سکتا تھا. اور اسی لیے اس وقت جو مشرقی پاکستان کی جماعتیں تھیں، جس میں عوامی لیگ تھی، کرشک سلامت پارٹی تھی اور نظام اسلام پارٹی تھی، انہوں نے باقاعدہ ان پارٹیوں نے باقاعدہ ایک قرارداد اور ریزولوشن پاس کی کہ ہمیں یہ جو ہے فیصلہ منظور نہیں ہے، اور یہ فیصلہ ایوب خان کو واپس لینا چاہیے اور جلد از جلد الیکشن کرا کے ڈیموکریسی بحال کرنی چاہیے. لیکن وہ بندہ بیٹھا رہا 10-12 سال تک پاکستان کے اقتدار پہ، اور سب کچھ کرتا رہا جو کہ نہ کرنا چاہیے تھا اس کو. 4 جون 1959 کو جناب زید بخاری ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہو گئے، اور جناب رشید احمد صاحب کو ریڈیو پاکستان کا نیا ڈائریکٹر جنرل مقرر کر دیا گیا. 6 جون 1959 کو سوات میں سید الشریف کے مقام پر سیسے اور جس کے ذخائر دریافت ہوئے. 7 جون 1959 کو شان الحق حقی ترقی اردو بورڈ کے سیکرٹری مقرر کر دی گئی. 8 جون 1959 کو جنرل ایوب خان نے ہنگامی بنیادوں پر جلد بازی سے کراچی سے دارالحکومت منتقلی کا کام شروع کر دیا، اور کسی قسم کی منصوبہ بندی نہ کی گئی، جس سے وفاقی ملازمین کو انتہائی پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا. 17 جون 1959 کو پاکستان کی زرعی صنعت اور پارچہ بافی کی صنعت کی ترقی کے لیے کوشش کرنے کے بجائے فوجی حکومت نے فنوی صنعت کی ترقی کے لیے 1 کروڑ روپے کی رقم مختص کی اور اس پر توجہ فرمائی. اس کے بجائے کہ وہ صنعتی ترقی کے لیے کوشش کرتے، زراعتی ترقی کے لیے کوشش کرتے، وہ فلمی صنعت کو ترقی کرنے کی کوشش میں لگے رہے. 22 جون 1959 کو فوجی حکومت کے فیصلے کے برعکس سپریم کورٹ نے ایوب کھوڑو کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا. 22 جون 1959 کو ہی سکندر علی بیگ کو سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا. 26 جون 1959 کو فوجی حکومت نے اپنے ناپسندیدہ اعلیٰ افسران کو برطرف کرنے کی مہم جاری رکھی. اس دفعہ اس لاٹ میں انہوں نے عباس خلیلی، آفتاب محمد خان اور روداد علی خان کو وفاقی حکومت سے نکال دیا، اور ان کو کوئی چارج شیٹ نہیں پیش کی گئی کہ کیا کس وجہ سے نکالا ہے. جب سے اپنی پسندیدہ یا فوجی افسران کو پسند نہیں تھے وہ لوگ، تو ان کو نکال دیا گیا. 29 جون 1959 کو آج فوجی حکومت نے 7 بیرسٹروں اور 7 اعلیٰ پولیس افسروں کو جبری طور پر ریٹائر کر دیا، اور کوئی پتہ نہیں دیا اور کوئی چارج شیٹ نہیں دی کہ کس وجہ سے نکالا گیا. کسی کے لیے میرا خیال ہے فوجی حکمرانوں نے شکایت کر دیا ہوگی، یا فوجی حکمرانوں کی بیویوں کو کچھ پریشانی ہوگی، اس لیے ان کو گھر بھیج دیا گیا. 30 دن 1959 کو بغیر کسی عوامی نمائندگی اور اپروول کے بغیر فوج کے وزیر خزانہ محمد شعیب نے سالانہ بجٹ پیش کیا، جو قطعی طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی تھا.
کوئی اسمبلی موجود نہیں تھی، کوئی قومی اسمبلی نہیں تھی، کوئی عوام کی نمائندگی نہیں تھی، تو کون اس کو اپروو کر دیا؟ محمد شعیب خود ایک فوجی، ایک بیوروکریٹ تھے، انہوں نے وہ بنایا اور اس کو ریڈیو کے ذریعے انہیں اناؤنس کر دیا۔ 30 جون 1959 کو جنرل ایوب نے اپنے دست راست اور ہم پیالہ جنرل یحییٰ خان کو دارالحکومت تعمیر کرنے کی کمیٹی کا صدر بنا دیا گیا، حالانکہ انہیں کسی قسم کا اربن پلاننگ کا یا سول انجینئرنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ ایک نہایت امپورٹنٹ اور امپریکٹیکل اور یوزلیس اور ناکام جنرل تھے، جنہوں نے ہر محاذ پہ انہوں نے شکست کھائی ہے، اور آخرکار انہیں مشرقی پاکستان بھی ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ 30 جون 1959 کو ہوئی حکومت مغربی پاکستان نے اردو دائرہ معارف اسلامی کی اشاعت کے لیے 50,000 رقم دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو جون 1959 کے تھے۔ میری دعا ہے کہ یہ ہم لوگ اس کو سمجھیں، اس کو پروپیگیٹ کریں اور اس کو بتائیں کہ پاکستان کے جو واقعات تھے کس طرح ان حالات میں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قوت اور طاقت عطا فرمائے، اور فوج اور عوام میں یگانگت عطا فرمائے، اور فوج کو ایک صحیح معنوں میں جو عوام کی خدمت کرنے والی جو ادارہ ہوتا ہے اس کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں بھی سلامت رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔